یوکرائن، اس کے ذریعے سے روس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوکرائن روس کے لیے بھی ریڈ لائن ہے، اگر امریکہ اس کو نیٹو میں شامل کرے گا تو یقینی طور پر پھر روس کا یہ حق ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے۔ اس میں وطن عزیز پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں کو اس پر سوچنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1991 میں سرد جنگ کے اختتام کے بعد دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ سوویت یونین تحلیل ہو گیا، کمیونزم شکست کھا گیا، اور اب دنیا میں واحد ایک ہی نظام ہے، اور وہ نظام ہے لبرل ڈیموکریسی کا حامل کیپٹلزم، سرمایہ نظام۔ اور اسی ہی نظام کی کامیابی کے لیے یہ دعوے کیے گئے کہ اب یہ ہے کہ اینڈ آف ہسٹری ہو گیا ہے، تاریخ کا سب سے آخری کامیاب ترین نظام آ گیا ہے۔ لیکن اہل نظر کی اس وقت بھی یہی رائے تھی، اور آج وقت اور حالات نے اس چیز کو مزید واشکاف کر دیا ہے کہ سوویت یونین تحلیل ضرور ہوا، لیکن اصل جو وہاں کی پوٹینشل تھی، جو کمیونزم کے تحت وہاں پر یہ ہے کہ کردار ادا کر رہی تھی، اس پوٹینشل نے وہاں کی جو ایک اصل جو سیاسی قوت تھی، اس نے والنٹری بنیادوں پر ایک اسٹریٹجی کو چینج کیا تھا، اور پریسٹرائکا اور گلاسناس کے تحت امریکی سامراج اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایسرینو، یہ ہے کہ جو ایک انسانیت دوست جدوجہد تھی، اس کے لیے یہ ہے کہ نیا میدان سجانے کی حکمت عملی اختیار کی، کیونکہ سرد جنگ کے دور میں امریکہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ روس کو دنیا سے کاٹ لیا تھا، یورپ سے کاٹ لیا تھا کہ یورپ والوں تمہاری تہذیب کو کمیونزم سے خطرہ ہے، وہ ایک آئرن کرٹن کا حامل یہ ہے کہ خطہ ہے، اور اس سے تمہاری تہذیب کو خطرہ ہے۔ عالم اسلام کو کہا جی کہ تمہارے خدا کو خطرہ ہے، لیکن یہ جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے روس کو جو اس نے کاٹ لیا تھا، اس سے یقیناً روس کو، سوویت یونین کو یہ ہے کہ پیش قدمی میں مشکلات آئی۔ تو اس لیے، اور پھر یہ بھی کہ جناب سرد جنگ کے دوران یہ ہے کہ سوویت یونین سے دنیا کو خطرہ ہے، اس کے ایٹمی اسلحہ سے دنیا کو خطرہ ہے۔ تو اس صورتحال سے یک طرفہ طور پر وڈرا کیا سوویت یونین نے، تاکہ امریکی پروپیگنڈے سے یہ ہے کہ سوویت یونین اور اس کے جانشین روس کو بالخصوص نکالا جائے، جو اس کا مرکز تھا اس انقلاب کا۔ اور پھر جو پریسٹرائکا اور گلاسناس کے تحت تشکیل نو اور تنظیم نو سے گزر کر روس نے اثر نو امریکہ کے مد مقابل اپنا کردار شروع کیا۔ اس دور میں کہ جب روس اس مرحلے سے گزر رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر امریکہ نے فرسٹ اور سیکنڈ گلف وار میں یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے وسائل پر اپنا قبضہ کیا، تاکہ یہ ہے کہ دنیا کو محتاج رکھ کر اور پھر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنا تابع فرمان رکھا رہ جائے۔ اور اسی طریقے سے جو اس نے سرد جنگ کے دور میں دو طریقوں سے دنیا کو یہ ہے کہ خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ یورپ کا جو مارشل پلان دے کر معیشت کے اوپر اس نے اس کا ہولڈ تھا، دوسرا یہ ہے کہ کمیونزم کا خوف پیدا کر کے اس نے دنیا کو ڈرا رکھا تھا۔ تو اب جب سوویت یونین تحلیل ہو گیا تو اب نئے دور میں اس نے جو دنیا کو آزاد منڈی سے یہ ہے کہ تیل مل سکتا تھا، جو یورپ کی توانائی کے لیے ضروریات پورا کرتا تھا، اس کے اوپر اس نے جنگیں کر کے قبضہ کیا مڈل ایسٹ۔ اور خوف کے لیے اس نے جو افغانستان کے اندر اس نے خود CIA کے ذریعے سے یہاں پر یہ ہے کہ اسلام کے مقدس عنوان جہاد کے نام سے یہاں پر دہشت گرد تیار کیے تھے، ان کو پوری دنیا میں پھیلا کر بتا دیا کہ یہ جو ٹیررزم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ایکسٹریمزم ہے، یہ دنیا کے لیے نیا خطرہ ہے۔ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ذریعے اپنی ہی عمارت، ملک کے اندر ایک جو معیشت کا سمبل عمارت تھی، اس کو گرا کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ واقعتاً بہت بڑی تھریٹ ہے دہشت گردی، جو امریکہ جیسے ملک میں جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہاں اگر دہشت گردی کر سکتے ہیں تو پوری دنیا اور یورپ کی بھی وہ انسینٹ بجا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کو اس نے ڈرا کر دوبارہ اپنے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اور پھر اسی طریقے سے اس نے عراق کو اور پھر یہ ہے کہ لیبیا کو بھی ڈسٹرائے کیا، اور پھر شام کے اوپر جب اس نے چڑھائی کی تو اس وقت تک یہ ہے کہ روس تشکیل نو اور تنظیم نو کے بعد وہ مستحکم قدموں پر دوبارہ کھڑا ہو چکا تھا، اور یہاں سے اثر نو اس نے اس کو مزاحمت دینا شروع کی۔ چنانچہ شام میں آج امریکہ کو ذلت آمیز شکست ہو چکی ہے، بشار الاسد آج بھی پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی روس نے وسیع پینیٹریشن کر کے امریکی انفلوئنس سے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے نئے دور کے اندر یوریشین کردار کا اپنا یہ ہے کہ جو ہے نا ایک ویژن اختیار کیا کہ ایشیا اور یورپ کے وزن سے عالمی سطح پر اس نے امریکہ کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ چنانچہ ویسٹ ایشیا اور اس کے آگے پھر چین کے ساتھ اس نے گہرے معاشی اور سیاسی سفارتی تعلقات قائم کیے، اور پھر مشرقی یورپ میں بھی اس نے بڑے پیمانے پر یہ ہے کہ اپنے اثرات مرتب کیے۔ لیکن امریکہ کے لیے یہ سب چیزیں ناقابل قبول ہیں، اسی لیے اس نے یہ ہے کہ امریکہ نے روس کو دو طرف سے گھیرنے کی
کی اسٹریٹجی اختیار کی۔ ایک طرف تو افغانستان میں اس نے دہشت گردوں کو مضبوط کر کے اپنے متبادل کے طور پر یہاں پر دندناتا ہوا چھوڑ کر وہ یہ کہ خود یہاں سے نکل گیا، اور اس کا تازہ رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی سرزمین یہ ریجن کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اس میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور گزشتہ دنوں قازقستان میں ہونے والی یہ ہے کہ جو پرتشدد کارروائیاں اس کے ڈانڈے جا کر افغانستان سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر امریکہ نے متبادل قوت کے طور پر ریجن کو ڈسٹرکشن سے امکنار کرنے، بالخصوص روس اور چین کے پیش قدمی کو روکنے کے لیے یہاں پر افغانستان کے اندر مضبوط بنیادوں پر دہشت گردوں کو یہاں پر وہ سپورٹ کر رہا ہے اور اس نے ان کو پروان چڑھایا ہے۔ دوسری طرف یوکرائن، اس کے ذریعے سے روس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سوویت یونین میں کے دور میں روس کا وہ حصہ تھا، اور سوویت یونین دور کی بڑی لیڈرشپ جیسے کہ اسٹالن جیسی لیڈرشپ ہے وہ اسی یہ ہے کہ خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب وہاں پر اس نے یہ ہے کہ اپنی مرضی کی پپٹ حکومت قائم کر کے اس کو یہ ہے کہ روس سے کاٹنے کی کوشش کی ہے، اور گزشتہ کچھ دنوں سے وہاں پر وہ جنگ کی کیفیت پیدا کر کے تو دنیا کو ایک مرتبہ پھر ایک خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ لیکن یقیناً یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یوکرائن روس کے لیے بھی ریڈ لائن ہے۔ اگر امریکہ اس کو نیٹو میں شامل کرے گا تو یقینی طور پر پھر روس کا یہ حق ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے، اور پھر یہ ہے کہ یوکرائن سے امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس قرار واقعی اقدامات کرے، اور یقیناً وہ کر گزرے گا۔ تو اس لیے یہ جو کنفلکٹ ہے یہ روس کی اسی عالمی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ہے کہ جس کے تحت روس بدلتے ہوئے حالات کے مطابق یہ ہے کہ وہ امریکہ کو اس کی اجارہ داری کو چیلنج کرنے کے لیے چین کی معاشی قوت، اور پھر یہ ہے کہ اپنے سیاسی اور معاشی اور عسکری اور ٹیکنالوجی کی طاقت کے ذریعے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ پروسیس مزید بڑھے گا، اور جیسے جیسے امریکہ یہ ہے کہ وہ سفارتی سطح پر معاشی سطح پر ناکام ہوگا، وہ فوجی اعتبار سے مزید یہ ہے کہ جنگی جنونیت میں مبتلا ہوگا، اور اس کی یہ جنگی جنونیت دنیا کے لیے یقیناً تباہ کن ہوگی۔ لیکن اس میں جو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ روس کی جو جہاندیدہ لیڈرشپ پیوٹن کی قیادت میں یہ ہے کہ اس وقت اپنا کام کر رہی ہے، وہ ان تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے امریکی شر سے دنیا کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہ یقینی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ سوویت یونین کے جانشین روس، چین جو انسانیت دوست ممالک ہیں، ان کی بالادستی میں دنیا کے اندر ایک نئی یہ ہے کہ عالمی دنیا کے قیام کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس میں وطن عزیز پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں کو اس پر سوچنا ہوگا، اور یہاں پر جو مکروہ گزشتہ 74 سالوں سے گماشتہ سرمایہ داری نظام، فرسودہ جاگیرداری نظام اور امریکی سامراجی غلبہ اور تسلط ہے، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر ہمیں بھی اس جد و جہد میں، انسانیت دوست جد و جہد میں، سامراج دشمن جد و جہد میں دنیا کی اقوام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بلکہ لیڈرشپ کے اعتبار سے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو آئیڈیالوجی آج پوری دنیا کو لیڈ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بھی ہے کہ کشمکش اور کنفلکٹ ہے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آثار قرائن اور شواہد ہیں، یقینی طور پر ایٹ دی اینڈ امریکہ کو اس کی سامراجیت کو ذلت آمیز شکست ہوگی، انسانیت فتح یاب ہوگی، انسانیت دوست قوت فتح یاب ہوں گی، اور اس سارے پروسیس میں پاکستان کے نوجوان اگر ہمت کریں تو یہاں پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے پوری دنیا پر سامراج دشمن جد و جہد کرنے والی قوت پر یہ ہے کہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ جو ہے نا ایک ان کے لیے انسپائریشن کا باعث بن سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے پوری دنیا سے سامراجی بالادستی کو توڑنے میں جو ہماری یہ جد و جہد ہے پوری دنیا کی اقوام کی مظلوم انسانیت کی، اس کو ہم تیز تر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔